قابل صد احترام سامعین کرام، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق کائنات، مالک کائنات ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ دعائیوں میں مقبول و منظور فرمائے۔ اور آج کے اس مختصر وقت میں جو بات بیان کی جائے، بیان کرنے کے بعد خالق سب سے پہلے مجھے اور سننے کے بعد آپ تمام سامعین کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے اس مختصر وقت میں جو گزارشات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، ہم اگر اپنے معاشرے کا حساب لیں اور معاشرے کو بولے تو ہر انسان پریشان، دکھی اور مصیبت زدہ نظر آتا ہے۔ اور چھوٹا مائک بھی اتار دیں، شور اس کی تار اتار دیں، ماسٹر لگا لیں گے۔ ہر انسان کسی نہ کسی پریشانی، کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا ہے۔ کوئی اس لیے پریشان ہے کہ وہ غریب ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اور کوئی اس لیے پریشان ہے کہ اس کے پاس پیسے تو بہت ہیں لیکن وہ اپنی ذات پہ خرچ نہیں کر سکتا۔ کوئی اس لیے پریشان ہے کہ پیسہ، دولت، مال کی تو فراوانی ہے لیکن اس کی اولاد نافرمان ہے، اس کی بیوی نافرمان ہے۔ کوئی اس لیے پریشان ہے کہ وہ مختلف قسم کی بیماریوں میں پھنسا ہوا۔ غرض یہ ہے کہ ہر انسان کسی نہ کسی مصیبت، کسی نہ کسی پریشانی کا شکار ہے، اور اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے ہم مختلف قسم کے حربے، مختلف قسم کے طریقے استعمال کرتے ہیں۔ کوئی ڈاکٹر کی طرف رجوع کرتا ہے، کوئی حکیم کی طرف رجوع کرتا ہے، کوئی ہاسپٹل کے اندر جاتا ہے، کوئی اسپیشلسٹ سے ملتا ہے، کوئی چیک اپ کراتا ہے، لیکن پریشانی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ دن بہ دن اس میں اضافہ ہوتا ہے، کمی نہیں ہوتی۔ کوئی اپنے رزق کو بڑھانے کے لیے، پیسہ بڑھانے کے لیے کاروبار کر رہا ہے، انویسٹمنٹ کر رہا ہے، نوکری کر رہا ہے، لیکن اس کی پریشانی حل نہیں کر رہی۔ کوئی بیماری دور کرنے کے لیے بڑی بڑی اچھی ادویات کا استعمال کر رہا ہے لیکن مقاصد حاصل نہیں ہو رہی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن صرف یہ ہے کہ ہم مسائل کا حل اپنی عقل سے تلاش کرتے ہیں، رب کے قرآن سے نہیں۔ ہم اس کا حل آقا کے فرمان سے نہیں پوچھتے۔
خالق کائنات نے فرمایا ہے کہ جب مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے تو میرے نبی کی طرف رجوع کرو. ہم ادھر نہیں آتے، قرآن و حدیث کی طرف نہیں آتے، قرآن و سنت کی طرف نہیں آتے، بلکہ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا دوڑا کر کے اپنی زندگی گزار دیتے ہیں. اور جب آخری وقت زندگی ختم ہونے والی ہوتی ہے پھر ہم سوچتے ہیں اوہ کیا کر بیٹھے، تو وقت ضائع کر رہا ہے. پھر انسان کے پاس وقت نہیں ہوتا کہ وہ اپنی اس گتھی کو سلجھا سکے. آج کے اس مختصر وقت میں جو بات عرض کرنے کا ارادہ ہے کہ قرآن نے انسان کو کچھ دستور دیا ہے، اصول دیا ہے زندگی گزارنے کا طریقہ. ہر کمپنی اپنی پروڈکٹ جب تیار کرتی ہے تو اس کے ساتھ ایک انسٹرکشن بک تیار کرتی ہے. انسٹرکشن بک جس میں اس چیز کو بنانے والے نے اس کے استعمال کرنے کا طریقہ بتایا ہے، کیونکہ بنانے والا سمجھتا ہے کہ اس کو کیسے چلایا جائے گا تو ٹھیک چلے گی، کیسے چلایا جائے گا تو خراب ہو جائے گا. ہر کمپنی اپنی پروڈکٹ کے ساتھ ایک انسٹرکشن بک بناتی ہے، ہدایت نامہ اس کو کہہ سکتے ہیں، اس کو فالوئنگ بک کہہ سکتے ہیں، انسٹرکشن بک کہہ سکتے ہیں. یہ اس چیز کو چلانے کا طریقہ ہے، اس کے استعمال کا طریقہ ہے. اگر اس کو عمل میں لائیں گے تو چیز دیر پا رہے گی، نہیں لائیں گے تو چیز خراب ہو جائے گی. تو یہ جو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک خالق کائنات نے مشین بنائی ہے، کیا خیال ہے اس کے لیے کوئی انسٹرکشن بک نہیں بنی ہوگی؟ خالق کائنات نے اس باڈی کو، اس مشین کو بنانے کے بعد ایک انسٹرکشن بک بھیجی ہے، ایک ہدایت نامہ بھیجا ہے، ایک فالوئنگ بک بھیجی ہے کہ لوگوں اس کے مطابق چلو گے تو باڈی ٹھیک ہے، نہیں چلو گے تو باڈی خراب ہے. وہ کیا ہے؟ وہ رب کا قرآن ہے، یہ کتاب ہے. اس میں طریقے خالق نے بتائے اور اس قرآن کا ایک مقام آپ کے سامنے زیارت کرتا ہوں. خالق کائنات نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. خالق نے فرمایا یہ جو قرآن ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. خالق نے فرمایا ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے شفا بنا کر کے. یہ قرآن شفا بنا ہے، ہم نے اس قرآن کو شفا بنا کر کے بھیجا ہے. لوگوں شفا سب کے لیے ہے، مومن آئے تو اس کے لیے بھی شفا، منافق آئے تو اس کے لیے بھی شفا، کافر آئے تو اس کے لیے بھی شفا، یہودی آئے تو اس کے لیے بھی شفا، عیسائی آئے تو اس کے لیے بھی شفا، مجوسی آئے تو اس کے لیے بھی شفا. یہ قرآن کائنات میں رہنے والے ہر انسان کے لیے اللہ نے شفا بنا دی ہے. تو سوال بنتا ہے کہ یہ قرآن تو ساری خلقت کائنات کے لیے شفا ہے، تو جس امت کے لیے آئی ہے اس کے لیے کچھ اسپیشل بھی تو ہونا چاہیے. بات سمجھیں؟ شفا تو سب کے لیے ہے، خلقت کائنات کے لیے یہ شفا ہے. وہ کوئی بھی ہو، کسی مذہب کا، مسلک کا، کسی بھی فرقے کا، کسی سے بھی تعلق رکھنے والا ہو، شفا تو سب کے لیے ہے. لیکن اللہ یہ امتیہ کے لیے اتارا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کے لیے کچھ اسپیشل بھی تو ہونا چاہیے. تو خالق کائنات نے فرمایا وَرَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ. فرمایا شفا سب کے لیے، لیکن مومنوں کے لیے یہ شفا کے ساتھ ساتھ رحمت بھی ہے. اس سے رحمت بھی حاصل کرنی ہے، اپنے علاج ہمیں قرآن سے تلاش کرنا ہے. میں نے جہاں سے بات کی تھی، جہاں ہم انسان پیسے کی وجہ سے پریشان، دولت کی وجہ سے پریشان اور مختلف قسم کے مسائل سے ہم گھیرے ہوئے،
کیا قرآن اس کا بھی علاج بتاتا ہے؟ کیا قرآن اس کے بارے میں بتا رہا ہے کہ علاج کیسے کرنا ہے، اپنے رزق میں برکت کیسے کرنی ہے، اپنی دولت میں برکت کیسے کرنی ہے، اور مصائب سے کیسے بچنا ہے؟ کیا قرآن نے بتایا ہے؟ تو آؤ رب کا قرآن سنا دو۔ تیسرا سپارہ ہے، سورہ بقرہ ہے، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 ہے۔ کیا فرمایا؟ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ اللہ کریم نے فرمایا، رب کا قرآن ہے، اللہ کا قرآن ہے، اللہ کریم فرما رہا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، تم جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، اللہ کے راستے میں دے دیتے ہو، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے کی مثال یوں ہے، اللہ کریم کا فرمایا کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، اللہ کریم نے فرمایا اس کی مثال دانے کی طرح ہے، جیسے زمین میں ہم ایک دانہ بو دیتے ہیں، وہ دانہ زمین میں ڈال دیا گیا، اس سے ایک پودا نکل آیا، پودے کی 7 بالیاں لگ گئیں، یوں دائیں بائیں 7 بالیاں لگ گئیں، ایک بالی پہ 100 دانے لگ گئے، دانہ زمین میں ایک بویا مثال 100 گئے۔ بے شک سبحان اللہ، زمین میں ایک دانہ ڈالا اور ملے کتنے؟ 7۔ خالق فرماتا ہے تم ایک دو، ایک دینا تیرا کام ہے، 700 بنا دینا میں رب کا کام۔ یہاں پہ ایک مثال دیتا ہوں، ہمارے حالات خراب کی، مثال کے طور پر مجھے میرا استاد یا کوئی بڑا یا والد یا کوئی اور بڑا مجھے 100 روپیہ دے اور وہ کہے کہ یہ جو تم نے میں نے 100 روپیہ دیا ہے نا، اس میں 99 تم اپنی ذات پہ خرچ کر لو اور 1 مجھے دے دو۔ جب تم 1 مجھے دو گے تو میں اس کے بدلے میں 700 دے دوں گا، ٹھیک ہے؟ میں اس کو 1 دے دوں، وہ مجھے کتنے دے؟ 700، تو کتنے ہو گئے؟ 799۔ ایسے ہی وہ پھر کہے ایک اور دو، پھر 700 دوں گا، میں اس کو 1 اور دے دوں، وہ پھر 700 دے، کتنے ہو گئے؟ 1498۔ وہ پھر 1 مانگے، میں پھر 1 دوں، وہ پھر 700 دے، کتنے ہو گئے؟ 2197۔ میرے رزق میں کمی آنے والی بولتے نہیں ہے نا، قرآن ہے، قرآن کا فائدہ ہے، کسی کی تو بات نہیں۔ وہ 1 مانگ رہا ہے، 700 دے رہا ہے، میں 1 دے رہا ہوں اور میری ایوریج پیسوں بڑھ رہی ہے۔ اور اگر وہ 100 دے کے کہے 1 مجھے دو، میں کہوں نہیں جی میرے جو حالات بڑے خراب ہیں، میرے تو حالات خراب ہیں، وہ کہے اچھا جرا 100 دیتا ہی نہ، ممکن میرے چیز کرتا ہے، تو کب تک چلے گا؟ بات سمجھیں؟ یہ مثال سے بات سمجھائی ہے قرآن کی بات کو۔ اللہ کہتا ہے 1 دیتے جاؤ، 700 دیتے جاؤ، اور یہاں پہ بس نہیں کی، رب کا قرآن ہے، خالق فرماتا ہے ایک تو دانے میں 700 مل گئے، فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اگر اللہ چاہے تو اس 700 سے بھی زیادہ کر دے۔ اللہ چاہے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ فرمایا اللہ چاہے تو اس سے بھی زیادہ کر دے۔ واللہ واسع علیم، خالق فرماتا ہے اللہ کو بڑا علم ہے، تم جو خرچ کرتے ہو، تم جو مجھے دیتے
میں نے خرچ کیا ہے، پتہ نہیں اللہ کو پتہ چلا کہ نہیں چلا، میں نے رات کو خرچ کیا، پتہ نہیں اللہ کو خبر ہوئی کہ نہیں ہوئی، میں نے خرچ کیا، پتہ نہیں اللہ کو حساب ہوا کہ نہیں ہوا، میرے ساتھ ساتھ سو کیلکولیشن اللہ نے کی یا نہ کی۔ خالق نے فرمایا گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا، واللہ واسع علیم، جو کر رہے ہو اللہ جان رہا ہے۔ اللہ ایک ایک بات جان رہا ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور خالق کائنات نے فرمایا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ جتنی محبت سے قرآن پڑھ رہا ہوں اتنی محبت کی سبحان اللہ آ نہیں رہی ہے۔ یہ تو اپنی محبت کی بات ہے، میری محبت ہے قرآن پڑھ رہا ہوں، آپ کی محبت سبحان اللہ سے پتہ چلتا ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں دے دیتے ہیں، خالق کا فرمان ہے ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، جو دے دیا ہے احسان کبھی نہ جتلانا، جس کو دیا ہے اس کو ذلیل نہ کرنا، اس کو لوگوں میں رسوا نہ کرنا۔ تیری مدد کی تھی، تجھے تو میں دیتا ہوں، تو میری بات کیوں نہیں سنتا، میں تجھے صدقہ خیرات دیتا ہوں، تو میرے حکم کو کیوں نہیں مانتا۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے نہیں کرنا، منّا ولا اذى، اس کو تکلیف نہیں دینی، اس کو اذیت نہیں دینی، اس کو احسان نہیں جتلانا۔ اللہ اکبر، کرنا کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اگر تم یوں کرو گے، صدقہ دے کر کے جتلاؤ گے نہیں، صدقہ دے کر کے تکلیف نہ دو گے، صدقہ دے کر کے اس کو پریشان نہ کرو گے، اللہ ملے گا کیا؟ فرمایا لہم اجرہم عند ربہم۔ بے شک سبحان اللہ، قرآن کی تو اتنی مٹھاس ہے، سبحان اللہ۔ لہم اجرہم عند ربہم، سبحان اللہ۔ فرمایا اس کا جو اجر ہے نا وہ تمہارے رب کے پاس ہے۔ ایسا کیوں کہا؟ آپ کو پتہ ہے میں بات سمجھانے کا، ایسا اللہ نے کیوں کہا کہ اس کا اجر تمہارے رب کے پاس ہے؟ ویسے اللہ کہہ دیتا کہ تمہیں اجر ملے گا، بات ہم نے تو مان لیں گے۔ معنی اس کا یہ ہے خالق فرماتا ہے لہم اجرہم عند ربہم، اس کا اجر، اس کا بدلہ، اس کا ثواب کسی اس کے پاس نہیں جو دھوکہ کرے، جو فراڈ کرے، جو فریب کرے، کسی انسان کے پاس نہیں، کسی دھوکے باز کے پاس نہیں، اس کا اجر تو اس ذات کے پاس ہے جو اپنے بندوں کے ساتھ کبھی ظلم نہیں کرتا۔ لہم اجرہم عند ربہم، خالق فرماتا ہے اس کا اجر تمہارے رب کے پاس ہے، تمہارا رب تمہیں اجر دینے والا ہے۔ اور دوسرا انعام کیا؟ فرمایا وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ فرمایا ایسے کرنے والے کو غم بھی کوئی نہیں ہے، خوف بھی کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے دنیا کے غموں سے بھی نجات دے دی ہے، آخرت کے غموں سے بھی نجات دے دی ہے۔ علاج پتہ چلا، پریشانیوں کا علاج ملا۔ خالق کہتے ہیں میرے راستے میں خرچ کرنا سیکھ لو، میرے راستے میں تم دو، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تمہارا خوف بھی دور ہے، تمہارا غم بھی ختم ہے، کچھ ملنے والا نہیں ہے، اللہ صرف اجر دینے والا ہے۔ دنیا کے خوف و خطر سے بھی جان چھوڑ جائے گی، آخرت کی پریشانی سے جان چھوڑ جائے گی، لیکن ضرورت ہے اخلاص کی۔
اور اخلاص کیا ہے؟ محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے راستے میں جب تم دو دینی کا انداز یہ ہو تم دائیں سے دے رہے ہو بائیں کو پتہ نہ چلے، یہ انداز لینا چاہیے دینے کا۔ ہاں اعلانیہ بھی ٹھیک ہے تاکہ میری طرف دیکھ کے لوگوں کو لطف ملے، میں دے رہا ہوں لوگ میری طرف دے کر کے خرچ کریں گے، یہ کر رہا ہوں میں بھی خرچ کر دیتا ہوں، ترغیباً اعلانیہ نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن فرمایا بہترین صدقہ وہ ہے جو ایک دائیں ہاتھ سے دیا جائے اور دائیں ہاتھ سے دیا جائے، جس کا تجھے پتا ہو، جس کو دیا جا رہا ہے اس کو پتا ہو یا تمہارے رب کو پتا ہو، کسی اور کو پتا نہ ہو۔ آؤ رب کا قرآن تمہیں اور سناتا ہوں۔ خالق کائنات نے فرمایا کن معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یجمعها اذا واللہ غنی حلیم۔ خالق فرماتا ہے دینے کے بعد تو ہم نے بڑی اچھی گفتگو، جس کو دے رہے ہو اس سے لہجے طرف نہ کر دینا، بڑے نرم لہجے سے بات کرنا، اس سے گفتگو بھی بڑی اچھی کرنا اور تکلیف اس کو نہ دینا، ریاکاری بھی نہ کرنا، اس سے بچ جانا۔ اور قرآن رکھا اور توجہ فرماؤ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير۔ فرمایا اللہ کو قرض حسنہ دو، اللہ کو قرض دو، اللہ کو قرض دو، اور قرض حسنہ، اور کیسا قرض؟ خالق فرماتا ہے ایسا قرض جو مجھے دو گے اس کے بدلے میں بڑھا کر کے تمہیں دوں گا۔ آقا کائنات علیہ السلام نے اس آیت مبارکہ کو تلاوت کیا۔ ایک صحابی میرے محبوب کے پاس بیٹھے ہوئے ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ، ابو درداء بیٹھے ہوئے محبوب کائنات علیہ السلام کے پاس، محبوب نے قرآن پڑھا، آیت مبارکہ پڑھی، میں قربان جاؤں پڑھنے والا محبوب کائنات ہے اور سننے والے محبوب کائنات ہے۔ سنانے والی زبان بھی عظیم اور سننے والے کان بھی عظیم، اور یہ وہ کان ہیں کہ میرا محبوب کہتا جاتا ہے یہ مانتے جاتے ہیں، یہ لوگ جو تو ہے ہی ہے یہاں۔ محبوب کائنات علیہ السلام نے قرآن سنایا، ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ محبوب کائنات کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب یہ بات سنی میرے محبوب کو فرمایا اپنا ذرا ہاتھ دیجئے، میرے محبوب نے دست مبارک آگے کیا، وہ صحابی نے میرے محبوب کا ہاتھ یوں پکڑ لیا، سبحان اللہ صحابہ تمہاری امت میں قربان جاؤں، تمہارے ہاتھوں میں میرے نبی کے ہاتھ ہوتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس طرح ہاتھ پکڑا محبوب کائنات کا اور فرمایا حضور میں وعدہ کرتا ہوں آپ کو گواہ بناتا ہوں، میرا ایک کھجوروں کا باغ ہے وہ میں اللہ کو قرضہ دیتا ہوں۔ محبوب نے فرمایا یہ تو بڑا اچھا سودا ہے، یہ تو بڑا اچھا کاروبار ہے۔ میرے محبوب نے قبول فرمایا۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے اٹھے اور اٹھ کر کے باغ کے دروازے پہ چلے گئے، بیوی بھی اندر ہے، بچے بھی باغ کے اندر ہیں۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھائی سے آواز دیتے ہیں
اے امی دادا باہر آ جاؤ، بچوں کو بھی باہر لے آؤ، تم بھی باہر آ جاؤ، بچوں کو بھی باہر لے آؤ۔ کہتے ابو دادا تم اندر آ جاؤ، کہا نہیں میں اندر نہیں آ سکتا کیونکہ یہ پاک اللہ کو دے دیا ہے، اب یہ اللہ کا ہو گیا ہے، میں اس کے اندر نہیں آ سکتا، تم ہی باہر آ جاؤ جلدی سے، یہ میں نے اللہ سے سودا کر لیا ہے، کاروبار کر لیا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ جو بات میرے محبوب کو دیا آقا کائنات علیہ السلام نے، وہ باغ مسکینوں میں تقسیم کر دیا، غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ لوگوں آؤ اللہ کیا فرما رہا ہے، تم مجھے دو میں تمہیں بڑھا کر کے عطا کروں گا۔ اور قرآن کا ایک اور مقام ہے، خالق کائنات نے فرمایا آکل الربا موکلہ، خالق کائنات نے فرمایا یوبی صدقات، میں تمہارے صدقے کو بڑھاتا رہتا ہوں، میں تمہارے صدقے کو اس طرح بڑھاتا ہوں۔ آقا کائنات علیہ السلام نے مثال دی ہے، حدیث مشکات المصابیح میں موجود ہے۔ آقا نے فرمایا جو انسان اخلاص کے ساتھ بڑے یقین کے ساتھ اللہ کے راستے میں ایک کھجور دیتا ہے یا اس سے بھی کم دیتا ہے، اللہ اس کے صدقے کی پرورش کرتے رہتے ہیں۔ اس کے صدقے کی پرورش کون کرتا ہے؟ سمجھ نہیں آیا، اللہ کر رہا ہے۔ اور فرمایا اللہ اس طرح کی پرورش کرتا ہے جیسے تم اپنے بچے کی پرورش کرتے ہو، وہ چھوٹا سا ہوتا ہے اس کو پال 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 کر کے بڑا کر دیتے ہو، فرمایا اللہ اس طرح پرورش کرتا ہے، اور حتیٰ کہ تیری ایک کھجور کا صدقہ اور پہاڑ جتنا پہاڑ بن جاتا ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ آقا کائنات علیہ السلام نے آیہ مبارکہ سنائی، اور ایک اور صحابی کا واقعہ ذہن میں آیا، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے محبوب کے پاس آقا کائنات علیہ السلام نے یہ آیہ مبارکہ سنائی، صدقات والی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا باغ مسجد کے بالکل سامنے ہے، دروازے کے بالکل سامنے کھجوروں کا باغ ہے۔ میرے محبوب اس باغ میں جایا کرتے، اس کی کھجوریں تناول فرمایا کرتے، اس باغ میں چشمے کا پانی آپ پیتے ہیں، میرے محبوب اکثر اس باغ میں جایا کرتے۔ آقا کائنات علیہ السلام نے قرآن سنایا، لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ۔ آقا نے قرآن سنایا، لوگو اللہ کے راستے میں وہ دو، اللہ کے راستے میں وہ خرچ کرو، لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، جو تمہیں بہت پسند ہو، جو تمہیں بڑا پیارا لگتا ہو، تیرے دل کو بڑا عزیز ہو، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اللہ ہمیں بھی توفیق دے۔ ہم بھی خرچ کرتے ہیں پر وہ کرتے ہیں جرا ساڑھے کسی کام کا نہیں رہتا، جو بیکار ہو جائے گا اپنے کا جوڑا سوٹ بیکار ہو جائے وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے راستے میں دے دو، کوئی بات، جوتا ٹوٹ گیا کسی غریب کو دے دو، سوٹ کسی غریب کو دے دو، کیونکہ وہ میرے کام کا تو نہیں نہ رہے گا۔ لیکن اللہ کہتا ہے جب تمہیں محبوب ہو وہ اپنا تھکا ہوا سامان نہ دو۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سن رہے تھے، جلدی سے اٹھے اور فرمایا حضور یہ مسجد کے سامنے جو کھجوروں کا باغ ہے یہ میں اللہ کے راستے میں دیتا ہوں، کیونکہ مجھے اس سے بڑھ کر کوئی اور چیز محبوب نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ابو طلحہ اپنے غریب رشتہ داروں میں تقسیم کرو، اپنے رشتہ داروں میں بانٹو۔ پتہ چلا بہترین صدقہ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں کیا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ ہم باہر تو بڑے صدقات و خیرات کر رہے ہوتے ہیں، مساجد میں، مدارس میں، محافل میں بڑا دے رہے ہوتے ہیں،
لیکن ہمارے رشتہ دار ہمیں خبر ہی نہیں ہوتی کہ ان کا جو کچن ہے وہ بھی بہترین چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا، ان کا نام نقہ بھی چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا۔ سب سے پہلے ضروری ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو سب کو خیر اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔ عرض یہ کر رہا ہوں تکالیف سے بچنے کے لیے صدقات خیرات کیا کرو۔ ایک عورت اپنے بچے کو لے کر کے یوں جنگل سے گزر رہی ہے، گزرتے گزرتے سامنے سے ایک بھیڑیا آیا، اس عورت کے بچے کو پکڑا اور بچے کو اٹھا کر کے دوڑ گیا اور بچے کو بچانے کے لیے پیچھے پیچھے دوڑی۔ راستے میں ایک سائل نظر آیا، اس نے سوال کیا اللہ کے نام پہ میری مدد کرو، اللہ کے نام پہ کچھ دے دو۔ اس عورت کے پاس ایک روٹی تھی، اس نے وہ روٹی نکالی اور سائل کے ہاتھ پہ رکھ دی، صدقہ کر دیا۔ وہ سائل چلا گیا، ادھر سے بھیڑیا بچہ لے کر کے آ گیا۔ بات سمجھے ہو؟ بھیڑیا بچہ لے کر کے واپس آ گیا، عورت کے قدموں میں رکھ دیا۔ مصیبت آئی تھی، پریشانی آئی تھی، بلا آ گئی تھی۔ لوگوں صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، یہ کوئی جملہ نہیں ہے، یہ کوئی کہاوت نہیں ہے، یہ تو قرآن و حدیث کا فیصلہ ہے۔ صدقہ خیرات کیا کرو، تمہارے مسائل اللہ ویسے ہی دور کر دے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھتے پڑھتے قرآن پاک کی تلاوت کرتے کرتے یہ آیہ مبارکہ ذہن میں آ گئی کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ قرآن سے محبت کرنے والا ذرا ایک بار پھر بولو سبحان اللہ۔ اللہ کے دلوں کو قرآن کی روشنی سے منور کرے، پھر بولو سبحان اللہ۔ یہ آیہ مبارکہ ذہن میں آ گئی، خیال آیا اس آیہ مبارکہ کا، سامنے آپ کی باندھی نظر آئی، نماز کے دوران ہی اشارہ کیا جا تو آزاد ہے۔ نماز کو مکمل کرنے کا بھی ٹائم نہیں پورا کیا کہ نماز مکمل ہو جائے تو آزاد کر دوں گا، اسی وقت اشارہ کیا کہ تو آزاد ہے، نماز کے دوران ہی آزاد کر دیا۔ لوگوں اللہ کے راستے میں خرچ کرو، میرے محبوب نے کہا، صحابہ نے قربان کیا، تم نے ہجرت نہیں دیکھی، مواخات نہیں دیکھی، ادھر سے مہاجرین جس کا یقین ہے وہ بھلے، جسے مل گئی کہ در کی کڑائی، اسے بول پہ جہاں ہاتھ آئی، میں اپنی مقدر پہ قربان جاؤں، مجھے یار کا ستانا ملا ہے، میں اپنی مقابل کر کے ہم اپنی مقدر پہ قربان جائیں، ہمیں یار کا ستانا ملا ہے، جسے مل گیا کملی والے کا دامن، اسے جہاں کا خزانہ ملا ہے، بنا باغ جنتی وہ کیا کرے گا، مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا ہے۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لوگوں اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اگر تمام تکالیف سے مصائب سے تم نجات چاہتے ہو، چھپکے چھپکے جتنا خرچ کر سکتے ہو اللہ کے راستے میں تم خرچ کرتے رہو، اللہ تمہارے رزق میں اضافہ کرتا رہے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔